میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ وہ سارا دن گھر پر ہی موجود ہوتا تھا کیونکہ وہ نابینا تھا۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے میں کام کرتی تھی۔ میں محلے کی مشہور دائی تھی۔ شادی سے پہلے میکے میں حاملہ عورتوں کی مالش والا کام کرتی تھی۔ پھر شادی کے بعد میں نے سسرال میں بھی یہ کام شروع کر دیا تھا۔ میں اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ دور دور سے حاملہ عورتیں مجھ سے مالش کروانے آتی تھیں اور مالش کروانے کے بعد میری بہت تعریفیں کرتی تھیں کہ میں بہت اچھی مالش کرتی ہوں۔ جب میری اعظم سے شادی ہوئی تھی تو وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ نکھٹو اور کامچور انسان ہے۔ وہ رنگ ساز تھا، لوگوں کے گھروں میں رنگ کرتا تھا۔ میرے رشتہ داروں نے اماں اور ابا کو بہت منع کیا تھا کہ اعظم کو رشتہ نہ دو، یہ تمہاری بیٹی کو بھوکا مار دے گا، لیکن چونکہ اعظم میرے تایا کا بیٹا تھا اور ابا اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے ابا نے کسی کی نہ سنی اور مجھے اس سے بیاہ دیا۔ تایا اور تائی کے مرنے کے بعد وہ اکیلا رہتا تھا۔ شادی کے بعد کچھ دن تو وہ کام پر جاتا رہا، پھر جب کام ٹھپ ہو گیا تو وہ گھر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ کام کرو، اگر کام نہیں کرو گے تو گھر کیسے چلے گا؟ اس نے میری بات نہ مانی اور کام کی تلاش میں چلا گیا۔ شام کو خالی ہاتھ گھر آ جاتا اور کہتا کہ کام ہی نہیں ملا۔ سارا دن سڑک پر بیٹھ بیٹھ کر آ گیا ہوں۔ میں سمجھ جاتی تھی کہ اس نے کوئی کام تلاش نہیں کیا۔ پتہ نہیں ابا نے اس میں کیا دیکھ کر مجھے اس کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ گھر کے اخراجات چلانے کے لیے میں نے حاملہ عورتوں کی مالش کرنا شروع کر دی۔ میرے لیے یہ کام بہت منافع بخش ثابت ہوا تھا۔ اس سے میں روزانہ 500-600 روپے کمانے لگی تھی۔ کبھی کبھی کوئی امیر حاملہ عورت مالش کروانے آتی تو وہ اپنی خوشی سے زیادہ پیسے بھی دے جاتی تھی۔ حاملہ عورتوں کی مالش کرنے کے لیے میں نے گھر کا ایک کمرہ مختص کیا ہوا تھا، اور جب کوئی حاملہ عورت مالش کرانے آتی تو میں اعظم کو گھر سے باہر بھیج دیتی تھی۔ جب تک عورتیں گھر میں موجود رہتی تھیں اعظم نہیں آتا تھا۔ ایک دن اعظم کو کام مل گیا تھا۔ وہ کام کر رہا تھا کہ اچانک سیڑھی ٹوٹ گئی اور وہ فرش پر گر گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے گھر بیٹھ گیا تھا۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ میں خود بھی حاملہ تھی اور 1 مہینے بعد میری اولاد ہونے والی تھی۔ مجھے گھر کے کام کرنے میں بہت پریشانی ہوتی تھی۔ اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں ایک ملازمہ ہی رکھ لیتی۔ مجبوراً اماں گھر آ گئیں اور وہاں رہنے لگیں۔ میری اماں بھی دائی تھی۔ اس نے ساری زندگی یہی کام کیا تھا۔ جب وہ بوڑھی ہو گئی تو اس نے یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ میرا ابا بھی مزدور تھا، وہ بڑا محنتی انسان تھا۔ اب تو میرے بھائی سعید نے بھی کام شروع کر دیا تھا کہ ابا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دوں۔ میں اعظم کے بارے میں سوچتی تو دل کڑ کر رہ جاتا، لیکن کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا کیونکہ اس نے اعظم کو میری قسمت میں لکھ دیا تھا۔ 1 مہینہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا اور اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز دیا۔ ہمارے ہاں بیٹی ہوئی تھی، ہم نے اس کا نام زویا رکھا۔ وقت گزرتا رہا۔ جب میں نے دوبارہ کام کرنا شروع کیا تو حاملہ عورتوں نے آنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک حاملہ عورت آئی، اس کی عمر 28 سال تھی اور یہ اس کا پہلا بچہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور گوری چٹی تھی۔ وہ مجھ سے مالش کرانے آئی تھی۔ مالش کروانے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بہت سکون آ گیا ہے، اب میں ہر بار تمہارے پاس آیا کروں گی۔ جاتے ہوئے وہ مجھے پورے 500 روپے دے گئی۔ پھر اس نے ہر ہفتے میرے پاس آنا شروع کر دیا۔ وہ اکیلی ہی کار پر آتی تھی۔ اسے حاملہ ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ میرا شوہر شہر کا مشہور بزنس مین ہے، وہ کافی مصروف ہوتا ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اس کے ساس سسر نہیں تھے، وہ اور اس کا میاں اکیلے ہی ایک کوٹھی میں رہتے تھے۔ میری اس عورت کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بھی اپنے گھر آنے کا کہتی تھی اور میں کہتی تھی کہ جب وقت ملا تو میں آپ کے گھر ضرور آؤں گی۔ جب وہ آتی تھی تو میرا شوہر دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ اس عورت کا نام شازیہ تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ میں جب بھی آتی ہوں تمہارا شوہر گھر پر ہی ہوتا ہے، کیا وہ کوئی کام نہیں کرتا؟ میں نے افسردہ لہجے میں کہا کہ میرا شوہر نابینا ہے۔ ایک دن کام کے دوران وہ سیڑھی سے گر گیا تھا، آنکھ پر چوٹ آئی اور اس کی بینائی چلی گئی۔ شازیہ کو بھی افسوس ہوا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم نے ڈاکٹروں کو دکھایا تھا؟ میں نے کہا ہاں، ڈاکٹروں کو دکھایا تھا اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اس کی بینائی واپس نہیں آ سکتی۔
اسی لیے اب یہ سارا دن گھر پر ہی ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد شازیہ جب بھی مالش کرانے آتی تو وہ کچھ نہ کچھ پھل فروٹ ضرور لے کر آتی۔ میں منع کرتی تو کہتی کہ میں اپنی خوشی سے لائی ہوں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس دن بھی شازیہ مالش کرانے آئی تھی، لیکن اتفاق کی بات تھی کہ میرے پاس تیل ختم ہو چکا تھا۔ میں نے شازیہ کو مالش والے کمرے میں بٹھایا اور قریبی دکان سے تیل لینے چلی گئی۔ چونکہ میرا شوہر عازم نابینا تھا، اس لیے شازیہ کو اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تیل لے کر جب میں گھر آئی تو شازیہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی مالش شروع کر دی۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور میری بیٹی زویا 3 مہینے کی ہو گئی۔ میں اس پر بھرپور توجہ دیتی تھی۔ اعظم بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ بے شک وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اسے محسوس کر سکتا تھا۔ جب عورتیں مالش کرانے آتی تھیں تو زویا کو میں اعظم کے حوالے کراتی تھی۔ مجھے اعظم کو دیکھ کر بہت افسوس بھی ہوتا تھا کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی کہ اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ وہ دنیا کی رنگینیوں اور اپنی اولاد کو دیکھنے سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کے سارے کام میں ہی کرتی تھی۔ اسے واش روم لے جاتی، اسے نہلاتی اور کپڑے پہننے میں بھی میں مدد کرتی۔ اعظم کہتا تھا کہ مریم، اگر تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں میری زندگی کیسے گزرتی، میں بینائی سے محروم ہو کر کیسے زندہ رہتا۔ میں اس کی ڈھارس بندھاتی کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم دونوں کا ساتھ اسی طرح لکھا ہے، تو ہمیں خوشی سے زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک دن شازیہ مالش کرانے آئی تو بہت اداس اور رنجیدہ تھی۔ میں نے اسے اس کی اداسی کی وجہ پوچھی تو جواب میں اس نے اپنے پرس سے موبائل فون نکالا اور اپنی تصویر کھول کر مجھے دکھائی۔ وہ تصویریں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ شازیہ کی نازیبا تصویریں تھیں۔ وہ بیڈ روم میں نازیبا حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ بیڈ روم میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے شازیہ سے پوچھا کہ یہ تصویر کس نے بنائی؟ کہنے لگی مجھے خود معلوم نہیں کہ کس نے میری یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ہے۔ میں اپنے شوہر کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہوا ہے، یہاں تک کہ اس نے مجھے بد کردار بھی کہا ہے کہ میں اس کی غیر موجودگی میں اپنے بوائے فرینڈ سے ملتی ہوں اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہوں، حالانکہ میرا کوئی فرینڈ نہ شادی سے پہلے تھا اور نہ شادی کے بعد ہے۔ میری شادی شدہ زندگی داؤ پر لگ گئی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت صفائیاں دیں کہ مجھے نہیں معلوم کس نے میری تصویریں بنائی ہیں اور کیسے بنائی ہیں۔ مجھے اس کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ شاید اس کی یہ تصویر اس کے گھر میں کام کرنے والے کسی ملازم یا ملازمہ نے بنائی ہے۔ میں نے اپنے خیال کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی مجھے بھی یہی شک ہے، لیکن میں جس بیڈ روم میں موجود ہوں یہ میرے گھر کا بیڈ روم نہیں ہے، یہ کسی اور کے گھر کا بیڈ روم ہے۔ یہ بات واقعی الجھانے والی تھی۔ ہم کافی دیر اس حوالے سے ڈسکس کرتی رہیں، پھر وہ سر کی مالش کرانے کے بعد چلی گئی۔ مجھے بھی بہت افسوس ہوا اور دکھ ہوا تھا۔ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی تھی وہ انتہائی گھٹیا اور بغیرت انسان تھا۔ ایسی نیچ حرکت صرف وہی کر سکتے ہیں جن کی اپنی ماں بہنیں نہیں ہوتیں یا ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس دن کے بعد شازیہ دوبارہ میرے پاس مالش کروانے نہیں آئی۔ میں نے اسے فون بھی کیا تھا، لیکن اس کا فون نمبر بند جا رہا تھا۔ معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے تھے۔ اگر مجھے اس کے گھر کا پتہ ہوتا تو میں ضرور جاتی۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس تو نہیں دیا تھا، لیکن یہ کہا تھا کہ جب تم میرے گھر آنا چاہو مجھے فون کر دینا، میرا ڈرائیور تم لوگوں کو لے جائے گا۔ میرے پاس اینڈرائڈ فون تھا اور میرا بھی سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنا ہوا تھا۔ میں نے سوشل میڈیا پر مالش کرانے کے حوالے سے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں ایک دائی ہوں اور مالش کرتی ہوں۔ اسی پوسٹ کی وجہ سے میرے شہر کی حاملہ عورتیں مجھ سے رابطہ کرتی تھیں اور میں انہیں اپنے گھر کا ایڈریس بتاتی تھی۔ مجھے شازیہ کی بہت یاد آتی تھی۔ میں اس بدبخت اور گھٹیا انسان کو کوستی رہتی تھی جس نے اس بیچاری کی نازیبا تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھیں۔ اس تصویر کی وجہ سے شازیہ کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہی تھی۔ میرے پاس مالش کرانے والی عورتوں کی کمی نہیں ہوئی تھی۔ روزانہ 5 سے 6 عورتیں مالش کرانے آتی تھیں اور آنے سے پہلے وہ مجھ سے وقت لے لیتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے پاس عورتوں کا رش نہیں ہوتا تھا۔ جسے جو وقت دیتی تھی وہ اسی وقت ہی آتی اور مالش کروا کر چلی جاتی۔ اعظم کبھی کبھی گھر سے باہر بھی جاتا تھا۔
میں اسے منع کرتی تھی کہ بینائی نہ ہونے کی وجہ سے تم کسی گڑھے میں گر سکتے ہو، لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ میں گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا ہوں اور کھلی فضا میں سانس لینا چاہتا ہوں، اس لیے میں باہر جاتا ہوں۔ اس کے پاس ایک چھڑی تھی اور وہ اسی چھڑی کی بدولت جاتا تھا۔ محلے کی ایک دکاندار سے اس کی بہت پرانی دوستی تھی۔ اس کا نام وسیم تھا۔ اس کا چائے کا ہوٹل تھا جہاں کیبل لگی ہوئی تھی اور ہر وقت فلمیں چلتی رہتی تھیں۔ لوگ چائے پینے کے بہانے فلمیں بھی دیکھ لیتے تھے۔ اعظم وسیم کے پاس جاتا تھا اور کافی دیر اس کے پاس بیٹھ کر واپس گھر آتا تھا۔ کبھی کبھی جب اسے دیر ہو جاتی تو مجھے پریشانی ہونے لگتی اور میں وسیم کو فون کر کے اعظم کی خیریت معلوم کر لیتی تھی۔ وسیم کا نمبر مجھے اعظم نے ہی دیا تھا۔ وسیم میری بہت عزت کرتا تھا۔ اس کے پاس میرا نمبر تھا، لیکن اس نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا تھا۔ میری بیٹی زویا بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی نانی اور نانا کی تو جان تھی۔ اماں کبھی کبھی اسے ساتھ لے جاتیں اور کئی دن اپنے پاس رکھتی تھیں۔ میں سارا دن کی تھکی ہوتی تھی، اس لیے مجھے بھی سکون مل جاتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی عورت سر کی مالش کرانے آتی تو میں اعظم کو اس عورت کی مالش کرنے کا کہتی تھی۔ وہ عورت اعتراض کرتی تو میں کہتی تھی کہ بہن پریشان نہ ہو، میرا شوہر نابینا ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پھر عورتیں اعتراض نہ کرتیں اور میرے شوہر سے مالش کرا لیتی تھیں۔ اعظم بھی مالش بہت اچھی کرتا تھا۔ عورتیں اس کی بھی تعریف کرتی تھیں کہ تمہارا شوہر تو بہت اچھے سے مالش کرتا ہے کہ دماغ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں اعظم سے سر کی مالش کرا چکی تھیں وہ بعد میں بھی اس سے مالش کراتی تھیں۔ میں کچھ نہ کہتی تھی کیونکہ ہمیں پیسوں سے غرض تھی، عورتوں کی مرضی، جس سے بھی سر کی مالش کرائیں۔ ایک دن ایک عورت اپنی ساس کے ساتھ مالش کرانے آئی تھی۔ وہ جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ لباس سے وہ کسی امیر گھرانے کی لگتی تھی۔ اس کی ساس نے کہا تھا کہ میری بہو حاملہ نہیں ہے، لیکن اس کی کمر میں بہت درد رہتا ہے، تم اس کی مالش کر دو، شاید مالش کرانے سے اس کا درد ختم ہو جائے۔ میں نے اس عورت کی کمر پر مالش کی تو اسے بہت سکون ملا اور اس کا درد بھی جاتا رہا۔ پھر تو وہ ہر تیسرے چوتھے دن مالش کرانے آنے لگی۔ وہ امیر عورت تھی، اس لیے پوچھے بغیر ہی اپنی مرضی سے کافی پیسے دے جاتی تھی۔ کبھی کبھی اس کی ساس بھی مالش کرا لیتی تھی۔ ایک دن وہ عورت مالش کرانے آئی تو اکیلی تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ میری ساس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ گھر پر آرام کر رہی ہیں، میں اکیلی ہی چلی آئی ہوں۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی اور سر کی مالش کرانا چاہتی تھی۔ اس دن میری بھی طبیعت خراب تھی اور میں اس کے سر کی مالش کرنے کے قابل نہ تھی، لیکن وہ ہر حال میں مالش کرانا چاہتی تھی۔ پھر مجھے اعظم کا خیال آیا کہ وہ سر کی مالش تو آرام سے کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس عورت سے کہا کہ میرا شوہر سر کی اچھی مالش کر لیتا ہے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو وہ مالش کر دے۔ پہلے تو اس عورت نے سخت ناگواری کا اظہار کیا، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ میرا شوہر نابینا ہے تب وہ اسے مالش کرانے پر راضی ہو گئی۔ اعظم اس عورت کو لے کر کمرے میں چلا گیا اور میں بستر پر لیٹی رہی۔ زویا اپنی نانی اماں کے پاس تھی، اس لیے مجھے اس کی فکر نہ تھی۔ اعظم عام طور پر 10 سے 15 منٹ میں عورت کی مالش کر دیا کرتا تھا، لیکن اس دن کافی دیر ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر کمرے میں جھانکا تو اعظم اس عورت کی سر کی مالش کر رہا تھا۔ وہ عورت خوشی سے کہہ رہی تھی، اعظم بھائی، آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے، آپ اپنی بیوی سے بھی بہتر انداز میں مالش کرتے ہیں، میں آئندہ سر کی مالش آپ سے ہی کرایا کروں گی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ باجی، میں تو آج بہت دیر تک مالش کرواؤں گی، اس لیے فکر نہ کرو، میں تمہیں ڈبل معاوضہ دوں گی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اعظم سے کبھی سر کی مالش نہیں کرائی تھی، لیکن سوچ لیا تھا کہ جب میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں بھی اعظم سے مالش کرواؤں گی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا واقعی اس سے سر کی مالش کرانے سے سر ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ میں مطمئن ہو کر واپس بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا کہ اچانک مجھ پر نیند کا خمار چڑھ گیا اور میں سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی۔ مجھے سوئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اچانک مجھے اس عورت کا خیال آیا تو میں کمرے میں گئی۔ وہ عورت جا چکی تھی اور اعظم وسیم کے پاس چلا گیا تھا۔ میں اٹھی اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اگلے دن ایک اور عورت سر کی مالش کرانے آئی۔ اس دن بھی میری طبیعت خراب تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میرا شوہر آپ کے سر کی مالش کر سکتا ہے۔
ان سے بہت سی عورتوں نے سر کی مالش کرائی ہے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ گھبرائیں نہیں، میرا شوہر نابینا ہے۔ وہ عورت بھی اعظم سے مالش کروانے پر راضی ہو گئی۔ میں نے اعظم کو اس عورت کو کمرے میں لے جانے کا کہا اور وہ عورت اعظم سے سر کی مالش کرانے چلی گئی، جبکہ میں واش روم میں چلی گئی تھی۔ میں واش روم سے کافی دیر بعد آئی، لیکن اعظم ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے تجسس ہوا۔ میں مالش والے کمرے میں گئی تو اندر والا منظر دیکھ کر ہی میری روح کانپ اٹھی۔ میرا شوہر اس عورت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ عورت قالین پر نازیبا حالت میں بے ہوش پڑی تھی۔ اعظم کے ہاتھ میں ایک کیمرے والا موبائل تھا اور وہ اس عورت کی تصویریں بنا رہا تھا۔ اعظم کے ہاتھ میں موبائل اور اس کو تصویریں بناتا دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ وہ تو نابینا تھا، پھر اس کے پاس موبائل کہاں سے آیا اور وہ کیسے عورت کی تصویریں بنا سکتا تھا؟ اعظم کو میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے مجھے دیکھا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں چلتی ہوئی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میرے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے، اعظم تم دیکھ سکتے ہو؟ تم نابینا نہیں ہو؟ اعظم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے سائے لہرا رہے تھے۔ اچانک میرے دماغ میں شازیہ کا عکس ابھر آیا۔ اس نے مجھے اپنی نازیبا تصویریں دکھائی تھیں کہ کسی نے میری نازیبا تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ہیں۔ میرا دھیان اعظم کی طرف چلا گیا۔ میں نے غصے سے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، اعظم تم نابینا نہیں ہو؟ تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے، تم ڈرامہ کر رہے تھے۔ تم نابینا ہونے کا ڈرامہ کر کے عورتوں کی نازیبا تصویریں بناتے ہو۔ اس دن اعظم کے ساتھ میری بہت لڑائی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے دھمکی دی کہ میں پولیس کو سب کچھ بتا دوں گی تو وہ میرے پیر پڑ گیا اور مجھ سے معافیا مانگنے لگا۔ پھر اس نے جو کچھ بتایا میری روح کانپ کر رہ گئی۔ اعظم شروع سے ہی ہڈ حرام اور نکھٹو تھا۔ کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ وہ گھر بیٹھ کر روٹیاں توڑنے کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک دن جب کام کرتے ہوئے وہ سیڑھیوں سے گرا تھا تو اس کے دماغ میں ایک منصوبہ آ گیا تھا کہ اگر میں نابینا ہونے کی اداکاری کروں تو میں ساری زندگی گھر بیٹھ کر عیش کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے نابینا ہونے کا ڈرامہ کیا اور معصوم بن کر گھر بیٹھ گیا۔ مجھے اس پر بے حد ترس آتا تھا، لیکن میں اسے پہچان نہ سکی۔ میرے پاس جتنی عورتیں مالش کرانے آتی تھیں تو وہ انہیں چپکے چپکے سے دیکھتا رہتا تھا۔ خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگتی تھی۔ حالانکہ میں بھی کم خوبصورت نہ تھی، لیکن یہ اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی وہ دوسروں کی بیویوں پر نظریں رکھتے ہیں۔ اعظم بھی ایسا ہی تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دوست وسیم سے باتوں باتوں میں ذکر کر دیا کہ اس کے گھر میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت عورت مالش کرانے آتی ہے۔ تبھی وسیم کے شیطانی دماغ میں ایک منصوبہ آ گیا تھا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ اس نے اعظم کو بے ہوش کر دینے والی دوا دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ان عورتوں کو بے ہوش کر کے ان کی نازیبا تصویریں بنا لے تو اس تصویر کو فروخت کر کے بہت سارے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اعظم وسیم کی باتوں میں آ گیا تھا۔ میں جب عورتوں کی مالش کر رہی ہوتی تھی تو اعظم چپکے سے ان عورتوں کی تصویریں بنا لیتا تھا۔ کیمرے والا موبائل بھی اسے وسیم نے دیا تھا۔ وسیم ان تصویروں کو ایڈٹ کر کے گھٹیا ذہنیت کے لوگوں کو فروخت کر دیتا تھا اور وہ ان تصویروں کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے تھے۔ جب میری طبیعت خراب رہتی تھی تو اعظم کو عورتوں کی تصویریں بنانے کا موقع مل جاتا تھا۔ وہ مجھے نیند کی گولی کھلا دیتا اور میرے سونے کے بعد عورتوں کی تصویریں بنا لیتا، پھر وہ جا کر وسیم کو دے دیتا۔ مجھے یہ سب معلوم ہونے پر نہ صرف افسوس ہوا تھا بلکہ اعظم اور اس کے دوست وسیم سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں تو وسیم کو اچھا سمجھتی تھی، لیکن وہ بھی گھٹیا انسان نکلا۔ اعظم نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی تھیں، لیکن میرے دل میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ مجھے اپنے ابا پر بھی بے حد غصہ آیا تھا، جس نے بھتیجے کی محبت میں مجھے برباد کر دیا تھا۔ کم سے کم اسے اعظم کی صحبت کے بارے میں معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ بری صحبت ہی انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی عزت اچھالتا ہے تو اس کا بدلہ اسے اپنی اولاد کی صورت میں واپس مل جاتا ہے۔ میں ہر وقت ڈرتی رہتی ہوں کیونکہ اعظم کی بھی ایک بیٹی تھی۔ جب وہ جوان ہو جائے گی اور کسی نے اگر اس کی عزت اچھالی تو پھر کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی میں دہل جاتی ہوں۔
اس دن کے بعد میں نے مالش کرنے والا کام چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اعظم سے کہہ دیا تھا کہ وہ خود ہی کمائے اور گھر کے اخراجات پورے کرے۔ اعظم اب محنت مزدوری کر کے گھر چلا رہا ہے۔ وہ توبہ طائب ہو گیا ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے وہ جذبات نہیں تھے جو ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے اپنے دل میں رکھتی ہے۔